جس کا کوئی دنیا سے چلا گیا، نقصان ہو گیا۔ قرآن نے بھی اس جملے کو ارشاد فرمایا، اور کس انداز میں فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مصیبت کسی طرح کبھی ہو سکتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تمہیں آزماتا ہے تمہارے مالوں کے نقصان کے ساتھ، بیماری بھیج کے، خوف بھیج کے، بھوک کے ساتھ مالوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرے گا یا جزا فضا کرے گا۔ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ خوشی، یہ غم زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی مالی پریشانی آ گئی، کبھی جانی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی دنیا سے چلا گیا، یہ ساری چیزیں، لیکن فرمایا خوشخبری ان کے لیے وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور صبر کیا ہے کہ اللہ کی عطا میں بھی راضی اور اللہ کے لینے میں بھی راضی، رب کی چیز نہیں۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، فرمایا انا للہ، یہ اللہ ہی کے لیے، جس کو اللہ نے نعمتیں دی، مال و دولت دیا، تب کس کا ہے؟ لے تو اس کا ہے، اس نے دیا ہے۔ انسان دنیا میں آیا تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا، لیکن جب مال دیا اللہ نے دیا، اب یہ مال اللہ لے لیتا ہے، اللہ کا ہے۔ دنیا میں آیا اولاد نہیں تھی، اللہ نے دی، اللہ نے لے لی، اللہ کی چیز ہے۔ فرمایا اسی کے لیے ہے جو اللہ نے لے لیا ہے، اور وَلَهُ مَا آتَاهُ، جو کچھ دیا ہوا ہے یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ لے لے تو یہ بھی اسی کا ہے۔ بندے کا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تسلی دی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی ورثاء کا حق ہے، یہی تعزیت کا طریقہ کار ہے کہ بندہ جائے ورثاء کے ساتھ، ورثاء یہ آج کل تو رسم، اچھا جی بد دعا کریو جی، آباد کریو جی، اور اس میں محفل کے مجلس کے آداب، بندہ آئے ایک ایک کو سلام کرنا، پھر جو ہے اس کے لیے بار بار یہ چیزیں، بعض علاقوں میں اور ہمارے یہاں حضروں میں بھی 2-3 گاؤں میں یہ ہوا ہے، لیکن وہ تب ہوا ہے کہ لوگوں نے اتفاق کیا ہے۔ یہ تو ایک مستقل مسئلہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ورثاء غم سے نڈال ہیں، پھر تھکاوٹ ہے، پھر ساری چیزیں ہیں، وقت متعین کر لیا، خاص طور پر گاؤں کے لوگ۔ اور تعزیت ہے کتنے دن ہے؟ 3 دن۔ اگر 3 دن کے بعد باہر سے دور سے کوئی بندہ آتا ہے تو کوئی مجبوری ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ بس اب مہینہ 2 مہینے پھر چلتا رہے، پھر عید آئے پھر چلتا رہے۔ ان چیزوں، یہ رسم و رواج ہے، اگر یہ سنت اور سوال سمجھ کر کیے جاتے ہیں تو پھر تو بدعت ہے، اور اگر نہیں منہ دکھائی کے لیے جنازہ ہو گیا اس کی تعزیت بھی ہو گئی، جس نے جنازہ کر لیا اس کی اور ورثاء کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملات سے پر خفا نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں تو جنازہ فرض کفایہ ہے، لوگ فرض نماز کے اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا فرض کفایہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں جا رہے، ورثاء کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرض کفایہ گاؤں کے 3-4 بندوں نے پڑھ لی، بس ٹھیک ہے، 10 بندوں نے پڑھ لی، 20 بندوں نے پڑھ لی، سب کی طرف سے ادا ہوگی اور گناہ ختم ہو گئے۔ کسی نے بھی نہیں پڑھی، سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن فرض عین تو ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر ضروری ہے۔ اگر فرض نماز کوئی بندہ نہیں پڑھتا تو وہ تو خود مجرم ہے اور اس کے ذمے جو ہے موجود ہے۔ اس لیے ان رسم و رواجوں کو ختم کرنا، اس کی ایک بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے حدیث خطبے میں پڑھی، یا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر ایک سلام کرتا ہے دوسرا کہتا ہے خیریاں ہیں، افشوا السلام، پہلا نبی کا حکم، سلام کو عام کرو، اور یہاں یہی کام جنت میں بھی ہوگا، سلامتیاں ملیں گی، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلامتیاں ملیں گی۔ تو پہلا حکم، پہلا حق۔ دوسرا فرمایا ہوا ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مریض کو دیکھنا، اس کو تسلی دینا، یہ اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے، اللہ تجھے شفا دے، اس کی وجہ سے تیرے گناہ معاف ہوں گے، یہ تسلی دینا۔ نمبر 3 فرمایا اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی جنازہ مسلمان دنیا سے چلا گیا ہے، ایک جرگے کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر وہ مسلمان کا جنازہ ادا کرتا ہے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ فرمایا اجابت الدعوہ، کوئی دعوت دیتا ہے کسی چیز کی، کھانے کی، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ دعوت دینے والا دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا اس کا حق ہے۔ فرمایا وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کے جواب میں کون سا جملہ کہنا؟
یرحمک اللہ کہنا یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو یہ اللہ نے حقوق بتا دیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتا دیے ہیں، باقی کوئی رسم و رواجوں میں اور بدعات میں پھنسا ہوا ہے تو وہ نہیں نکلتا، تو یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ ہمارا کام ہے، ہم جو آخر میں کہتے ہیں نا وما علینا الا البلاغ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیان کے آخر میں جو ہم کہہ دیتے ہیں وما علینا الا البلاغ، وما علینا ہم پر نہیں ہے الا البلاغ مگر پہنچانا۔ مسئلہ آپ تک پہنچایا جی، سمجھ آ گیا نا، اب عمل کرنا تو آپ کے ذمہ دار ہے، ہم نے پہنچا دیا ہے، مسئلہ یہی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں رسم و رواجوں سے نکلیں، شریعت کی طرف آئیں، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارے حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ جب ہم نے رسم و رواجوں میں اپنے آپ کو ڈالا ہے، نبی کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کی بغاوت کی ہے اور مسئلے کی خلاف ورزی کی ہے، تو پھر نقصان دنیاوی بھی ہے، اخروی نقصان تو ہے ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نبی ہمیں دیا ہے، کامل اور اکمل مکمل نبی دیا ہے۔ میں نے کہا بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء میں جانے تک کا طریقہ کار، کون سا پاؤں اندر رکھنا ہے، کون سا پاؤں باہر رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں آتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے، بیت اللہ میں جاتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہیں۔ سمجھا ہم نے نہیں ہے شریعت کو، اور جو ہے خود اپنے آپ کو مصائب میں ڈال دیا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں بڑا کامل نبی دیا ہے، بڑی کامل شریعت دی ہے، ہر چیز شریعت کا ہر مسئلہ، جس طرح گزشتہ جمعوں میں گھر کے حالات، بیویوں کے حالات، عورتوں کے معاملات، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔